والدین کو یہ اس بات پر ابھارا کرتے تھے کہ آپ کم از کم کسی ایک بچے کو قرآن کے حفظ کے لیے اور علم کے لیے ضرور مختص کریں. تو انہوں نے اللہ کے فضل و رحمت سے میرا انتخاب کیا. ان کے ہاں میں آ گیا اور وہاں 2 سال میں نے پڑھا. صحیح بخاری میں نے استاد محترم حافظ عبدالسلام بن محمد سے پڑھی. یوتھ کلب ہو گیا, اذان انسٹیٹیوٹ ہو گیا, ان کے پلیٹ فارم سے بہت ساری ورک شاپس جو کہ پاور ٹاک جس کو کہتے ہیں 4 گھنٹے کی ورک شاپ یا فل ڈے ورک شاپس, یہ سلسلہ چلتا رہا. اور خود اپنا بھی جیسے شفا انسٹیٹیوٹ ہے. آج کل بہت سے بچے کہتے ہیں جی ہم اپنے والدین کو بہت کہتے ہیں ہماری شادی کریں, لیکن وہ کرتے نہیں ہیں. آپ کے ذہن میں کوئی بات ایسی آتی ہے کہ کیا کوئی تدبیر کریں؟ دین کی سمجھ اگر کسی کو آگے تو اس میں سب سے پہلی رکاوٹ ان کے سامنے اگر والدین بن جائے. اگر کسی امام کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ہماری مسجد میں آنے والے لوگوں کی کیا احوال ہے, تو ان کو غور کرنا چاہیے کہ وہ کس کی اتباع میں امامت پر ہیں. الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج بیٹھک پروگرام میں ایک مرتبہ پھر ہم آپ کے سامنے حاضر خدمت ہیں. آج کے ہمارے مہمان شیخ عبدالجبار بلال صاحب ہیں, جو کہ CEO الشفا انسٹیٹیوٹ اسلام آباد اور سابقہ استاذ فاس یونیورسٹی اسلام آباد کیمپس, اور فی الحال علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے تفسیر میں PhD کر رہے ہیں. تو بغیر کسی لمبے چوڑے تعارف کے ہم شیخ صاحب سے مخاطب ہوتے ہیں اور ان کی علمی, دینی اور دعوتی خدمات کے بارے میں ان سے کچھ اپنے ناظرین کے لیے سنتے ہیں. جی شیخ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ جی, بہت شکریہ آپ نے اپنے مصروف شیڈول میں سے ٹائم نکالا. تو ہمارا یہ جو بیٹھک کا پروگرام ہے اس کے کچھ ایپیسوڈز آپ نے پہلے دیکھے ہوں گے. بس اس کا اصل میں مقصد یہ ہے کہ جو لوگ دین کا کام کر رہے ہیں کسی بھی فیلڈ میں, وہ دعوتی کام ہے, علمی کام ہے, تحقیقی کام ہے, تحریکی نوعیت کا ہے, تو اس کا ایک تعارف سامنے آ جائے تاکہ ان کے قریب کے لوگ اور ان جیسا کام کرنے کا جذبہ رکھنے والے نوجوان ان کے ساتھ جڑیں اور اس کام کے اندر مزید بہتری پیدا ہو. تو سب سے پہلے تو کچھ عمومی سے سوالات ہمارے ہوتے ہیں کہ آپ کا کچھ تعارف سامنے آ جائے, کہاں سے آپ بلانگ کرتے ہیں, اور خاص طور پہ جو دینی تعلیم ہے کہاں سے حاصل کی, اور اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ دین کی طرف رغبت کیا خاندانی ہے یا کوئی خاص وجہ یا سبب کو محرک بنا کہ جو آپ دین کی طرف آ گئے. جی ڈاکٹر صاحب, سب سے پہلے بہت شکریہ انوائٹ کرنے کا, اور یہ میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے. میں آپ سے ویسے پہلے ہی ملاقات کرنا چاہ رہا تھا, ٹائم نہیں ملتا تھا. اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے الحمدللہ ایک ٹائم مقرر ہو گیا اور ہم بیٹھ کے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر دینا, اسٹوڈیو کو بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح خیر پر سلامت رکھے, ہم سب کو بھی. ہمارے خاندان میں الحمدللہ دینی ماحول تو شروع سے ہی تھا, والدین کی طرف سے بھی, بلکہ سختی جیسے بچوں پہ اس اعتبار سے ہوتی ہے, نماز کے اعتبار سے, اور جب چھوٹے تھے تو ٹی وی نہیں دیکھنا, ٹی وی والے گھروں میں نہیں جانا, اور اس طرح یہ سب چیزیں الحمدللہ ہمارے خاندان میں تھیں. اللہ کا بڑا شکر ہے. دین کی تعلیم کی طرف جو رغبت ہے اس کا ایک سبب ہے, اور یہ سبب خاص طور پر قابل بیان اس لیے ہے تاکہ ہمارے وہ جو لوگ ہیں جو علم سے متعلق ہیں ان میں ایک کوتاہی رہ جاتی ہے, جس کی وجہ سے ان کو بھی معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کتنی بڑی خیر سے محروم ہو جاتے ہیں کبھی کبھی. تو ویسے مطلب آپ کے خاندان میں پہلے علماء نہیں ہیں؟ موجود ہیں الحمدللہ, مطلب انہی سے ذکر شروع کر رہا ہوں. میرے والد صاحب کے طرف سے لاہور میں ہی وہ لوگ ابھی ان دنوں میں رہ رہے ہیں. والد صاحب کی پھوپھی جان, ان کی اولاد پھوپھا جان وغیرہ یہ علماء تھے, اور میں سے ایک عالم ہیں گزرے, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کریں, ان کے درجات بلند کریں, اور ہمارے یہ نیک اعمال ان کے لیے صدقہ جاریہ ہوں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ ان کے لیے یہ صدقہ جاریہ ہوں گے. حافظ علم الدین, وہ جامعہ سلفیہ فیصل آباد میں بھی کچھ عرصہ استاد رہے, پھر یہاں لاہور میں آ گئے اور آخر تک لاہور میں ہی تقریباً رہے. اور ان کے بیٹوں میں مشہور شخصیات ہیں لاہور کی, حافظ عبدالشکور صاحب, قاری عبدالقیوم صاحب, اسی طرح دوسرے کچھ اور بیٹے ہیں ان کے. ان کا ایک بہت بہترین اور افیکٹو ایک عمل تھا جس کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ اہل علم کے ہاں وہ عمل اس میں کچھ کوتاہی ہے, کہ یہ اپنے عزیز و اقارب کے ہاں ایک سرٹن وقفے کے بعد جایا کرتے تھے اور سب کو ملا کرتے تھے. کوشش ان کی یہ ہوتی تھی کہ جہاں جائیں, جیسے چنیوٹ ہمارا آبائی علاقہ ہے, تو وہاں پہ اگر آتے وہاں پہ
ان کی ایک بیٹی بھی وہاں پہ بیائی ہوئی تھی. تو وہاں جب آتے تو اپنی بیٹی کے گھر کے علاوہ جو دور نزدیک کے رشتہ دار ہوتے تو ان کی کوشش یہ ہوتی کہ ان کے ہاں ضرور جائیں. صحیح. اسی سلسلے میں یہ ہمارے گھر بھی تشریف لایا کرتے تھے. تو والدین کو یہ اس بات پر ابھارا کرتے تھے کہ آپ کم از کم کسی ایک بچے کو قرآن کے حفظ کے لیے اور علم کے لیے ضرور مختص کریں. صحیح. تو وہ اللہ تعالیٰ نے ان کی باتیں والدین کے دلوں میں ڈالی، ماشاءاللہ. اور اگر ان کے دل میں پہلے سے کوئی ایسی بات تھی تو اس کو مزید پختہ کر دیا اس بات نے. تو انہوں نے اللہ کے فضل و رحمت سے میرا انتخاب کیا کہ ان سے شروع کرتے ہیں. مجھ سے بڑے ایک بھائی ہیں اور بہن ہیں، تو تیسرے نمبر پر میں ہی تھا. تو اس لیے ان کو انتخاب میں بھی زیادہ مشکل پیش اس لیے نہیں آئی کہ بھائی جو تھے وہ پہلے سے ہی اپنی ایک فیلڈ لے چکے تھے، شروع کر چکے تھے. تو پھر مجھے انہوں نے حفظ میں ایڈمیشن کروا دیا 5 کے بعد، اور وہاں سے پھر حفظ کا امتحان کے بعد اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہی ان کے دل میں ڈالا اور مجھے پھر فیصل آباد بھیج دیا گیا جامعہ سلفیہ. تو اس طرح سے یہ تعلیمی سفر کے لیے جو رغبت بنی جو والدین کے دلوں میں تھی. ظاہر ہے کہ اس عمر میں بچوں کو شوق تو کم ہوتا ہے، والدین جس طرف لگائیں تو پھر وہ رغبت ایک بن جاتی ہے. تو جامعہ سلفیہ میں آپ کا کیا دورانیہ تھا؟ کس جامعہ سلفیہ میں 1995 سے لے کر 1998 تک 4 سال 4 سال تک 4 سال تک میں نے وہاں پر پڑھا الحمدللہ. تو اس کے بعد پھر میں یہاں جامعہ الدعوہ الاسلامیہ حافظ عبدالسلام بن محمد حافظہ اللہ ان کے ہاں میں آ گیا، اور وہاں 2 سال میں نے پڑھا. صحیح بخاری میں نے استاد محترم حافظ عبدالسلام بن محمد سے پڑھی، ترجمہ اور تفسیر کچھ ان سے استفادہ کیا، اور اس کے علاوہ بھی الحمدللہ کافی چیزوں کا استفادہ یہاں کے اساتذہ سے اور وہاں جامعہ سلفیہ کے اساتذہ سے بھی کیا الحمدللہ. تو یہ تو آپ کا ماشاءاللہ سے تعلیم کا دورانیہ تھا. تو اس کے بعد ظاہری بات ہے کچھ تدریس وغیرہ کی ہوگی جی. تو کن کن اداروں کے ساتھ تعلق رہا؟ اصل میں ایسا ہوا کہ جب ہم صحیح بخاری ہم پڑھ چکے تو تب زیادہ علم کا شوق میرے اندر تب پیدا ہوا جب وہ آخری جو 2 سال تھے. پہلے اگر علم کی کچھ رغبت تھی تو اب ان 2 سالوں میں بہت زیادہ وہ شوق شدت اختیار کر گیا. تو اب میں پڑھنا چاہتا تھا اور میں نے اس کے لیے انتخاب بھی کر لیا، بات چیت بھی ہو گیا. حفیظ صاحب حافظہ اللہ ان کا جو ادارہ مرکز تربیت الاسلامیہ جو کہ تخصص اور اسپیشلائزیشن کا ادارہ ہے، جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کے طریقے پر وہ چلا رہے ہیں. تو وہاں کی بڑی رغبت تھی. جامعہ سلفیہ میں ہوتے ہوئے بھی ہمارے وہاں پہ آنا جانا تھا، اور بہت زیادہ باتیں جو ہمیں ترغیب دلاتی تھیں ان میں ایک یہ کہ عربی میں بول چال تھی، عربی کے علاوہ کسی بھی زبان میں بات کرنا ممنوع تھا. اس کے علاوہ تربیت کا بہت ہی بہترین ماحول تھا. پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا جانا، نمازوں میں پابندی، اور پھر علم کی گہرائی جو تھی وہ وہاں کے طلبہ میں ہم دیکھتے تھے. تو جب میں یہاں پہ آیا حفظ صاحب کے پاس، حفظ الاسلام صاحب کے پاس، یہاں پہ 2 سال پڑھنے کے بعد پھر ارادہ کیا کہ اب پڑھنا شروع کرنا ہے. پہلے اپنے والدین کے شوق پر پڑھ رہے تھے، اپنا شوق تھا تھوڑا کم تھا، تو اب اپنا بھی شوق اس میں پیدا ہو گیا، اور بڑی شدت سے پیدا ہوا. اتنی شدت سے کہ اس شوق کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر مجھے موقع دیا کوئی 16 سال کے بعد. تو پھر 16 سال کے بعد بھی وہ شوق کم نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ بھی اس کو زیادہ کرے. تو پھر اس سلسلے میں مکہ میں گیا، 3 سال وہاں پہ رکا، اور کچھ الحمدللہ اس میں وہ جو شوق تھا اس کے اوپر عمل کر پایا. تو وہاں حافظ صاحب نے مجھے یہ کہا، انہوں نے کہا کہ آپ یہاں پہ پڑھائیں انہی کے ادارے میں، حافظ عبدالسلام صاحب کے. یہ کس سن کی بات ہے؟ یہ 2000 کی بات. 2000. تو میں نے افسر سے کہا افسر ابھی شوق پیدا ہوا ہے، تو اب ابھی ہمیں پڑھنے کی اگر آپ اجازت دے دیں تو اللہ کو رضا کر دیں. لیکن افسر ماشاء اللہ وہ قائل کرنے کا بڑا انداز ہے ان میں، فن اللہ نے دے رکھا ہے. تو انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب ہم نے تو جو علم میں پختگی حاصل کی پڑھا کے کی ہے، اپنے اساتذہ سے بھی یہی سنا ہے. جو کتاب ہمیں ہوتا تھا کہ ہم نے اس کو پڑھنا ہے اور بڑی اچھی طرح سے پڑھنا ہے، ہم تدریس شروع کر دیتے تھے، بس پھر ہم اپنے استاد محترم کے سامنے نہیں بول سکے. تو وہاں کچھ عرصہ پڑھایا، اور کچھ عرصے کے بعد ہی وہاں پہ ان کا ارادہ یہ ہوا کہ کوئٹہ میں ایک برانچ شروع کی جائے جامعہ الدعوہ الاسلامیہ کی. اس کے لیے پھر ایک شخص کا انتخاب ہوا، وہ وہیں کے فارغ التحصیل تھے، شیخ قاسم صاحب، جو بعد میں ہماری رشتہ داری بھی ہوگی اور وہ بہن ہوئی ہیں میرے الحمدللہ. اللہ نے ان کو بھی علم کی پختگی سے نوازا تھا. ان کو بھیج دیا گیا، اور اس کے بالکل فوراً بعد مجھے بھی بھیج دیا گیا. تو پھر وہاں پر ہم بس ایسے ہی گئے اور 10 سال وہاں پہ گزارے ہم نے. تو وہ تدریسی کچھ سلسلہ وہاں پہ چلتا رہا، لیکن وہ ابتدائی ہی تھا، زیادہ کلاسز، زیادہ تعداد نہیں تھی، باوجود بہت کوشش اور محنت کے. تو جو طلباء بڑی کلاسز میں جاتے ہیں یعنی دوسری کے بعد، تو تیسری کلاس کے لیے یا تو ہم ان کو جامعہ الدعوہ میں بھیج دیتے یہیں پر، یا پھر ان کو کراچی شفٹ کر دیا جاتا. تو بہرحال اس طرح سے تدریسی سلسلہ چلتا رہا. پھر 2010 میں
میں واپس گھر آ گیا چنیوٹ، اور وہاں سے کچھ عرصے کے بعد میں اسلام آباد چلا گیا، وہاں شفٹ ہو گیا. تو وہاں سے پھر تدریسی سلسلہ شروع ہوا، وہ یہ کہ مختلف جگہوں پر کلاسز، خاص طور پہ قرآن اور تفسیر کی کلاسز. اور اسلام آباد میں ایک جگہ پر ہم نے مسجد اقصیٰ ہے، معروف ہے انجینئر عبدالقدوس رفیع صاحب کی، تو وہاں پہ تقریباً 7 سالوں میں درمیان میں ایک آدھ سال غالباً میں نہیں تھا، کسی اور نے پڑھایا، تو 7 سالوں میں تفسیر کی وہاں پہ تدریس ہوئی. پھر اس دوران باقی فاسٹ کے علاوہ کچھ یونیورسٹیز میں ورکشاپس وغیرہ، لیکچرز، اور پرائیویٹ سیکٹر میں جیسے یوتھ کلب ہو گیا یا اذان انسٹیٹیوٹ ہو گیا، ان کے پلیٹ فارم سے بہت ساری ورکشاپس جو کہ پاور ٹاک جس کو کہتے ہیں، 4 گھنٹے کی ورکشاپ یا فل ڈے ورکشاپس، یہ سلسلہ چلتا رہا. اور خود اپنا بھی جیسے شفا انسٹیٹیوٹ ہے، شروع سے ارادہ یہ تھا کہ علمی بنیاد پر لوگوں کو تیار کیا جائے، دعات جو ہوں ان کی بنیاد علمی ہو. تو شفا انسٹیٹیوٹ کا آغاز آپ نے کب کیا؟ شفا انسٹیٹیوٹ کا آغاز ارادہ اور اس کے لیے کام تو شروع کر دیا تھا 2016 میں، جبکہ میں مطاف میں بیٹھا ہوا تھا، اور وہیں پہ یہ سوچ آئی، اور وہیں پہ میں نے پھر 1-2 لوگوں کو فون کیا، مشورہ کیا، اور تب سے یہ ذہن میں آ گیا تھا. لیکن باقاعدہ اس کی جو رجسٹریشن ہوئی ہے وہ ہوئی ہے 2018 کے آخر یا 19 میں. اور اس پر کلاسز کا باقاعدہ جو آغاز ہوا ہے، اس سے پہلے ویلفیئر کے کچھ کام ہم نے اس پلیٹ فارم سے کیے. کلاسز کا آغاز ابھی ہم نے رمضان سے کچھ عرصہ پہلے کیا، اور اس میں پہلی جو ایپیسوڈ تھی ہماری، وہ ہمارا مشترکہ پروگرام تھا میرا اور کاشف نسیم دلکشا صاحب کا، عورت مارچ کے حوالے سے. تو وہاں سے باقاعدہ آغاز ہو گیا. تو اب الحمدللہ اس پر رمضان میں دورہ قرآن بھی اسی پلیٹ فارم سے ہوا، اور اس کے بعد ابھی عربک لینگویج کا سال کا ایک کورس ہے، پہلے میں کروا چکا تھا، دوسرا بیچ ہے وہ بھی اسی سے ہو رہا ہے، اور آگے تفسیر حدیث وغیرہ کی کلاسز بھی اسی پہ انشاءاللہ ہوں گی. اور کچھ عرصے کے بعد امید ہے کہ کچھ ماہ کے بعد ہم اس کو آن گراؤنڈ انشاءاللہ شفٹ کر دیں گے اسلام آباد میں ایک جگہ پر. تو الشفا انسٹیٹیوٹ کے مطلب آبجیکٹیوز کیا تھے، گولز کیا تھے آپ کے ذہن میں، پلان کیا تھا کہ مطلب کیا کرنا کیا چاہتے ہیں؟ اب سب اس کے سلسلے میں پلان یہ تھا، جو وہاں جیسے میں نے آپ کو بتایا مطاف میں بیٹھے ہوئے، وہ یہ تھا کہ کوئی ایسا انسٹیٹیوٹ ہو یا کچھ ایسا کام کیا جائے جس میں نا امت کے لیول تک فائدہ ہو. امت باقی جو ہم عام طور پر کام کرتے ہیں، اور یہ بھی کوئی چھوٹے کام نہیں ہے، ہر ایک مسجد کے امام، ہر ایک جماعت والے، وہ کوئی بھی جماعت ہو جو دین کا کام کر رہے ہیں، کمی کوتاہی سے کوئی بھی مبرہ نہیں، سب اللہ تعالیٰ سب کو خیر کی توفیق دے. تو ارادہ یہ تھا کہ کچھ ایسا کام ہو جو ان سب لوگوں کے لیے بھی مفید ہو، اور امت کے لیول پر تھوڑا سا ہو کہ سارے لوگ پوری دنیا کے جو مسلمان اس سے مستفید ہوں. اصل مقصد یہ تھا. اور اس میں جو ذہن میں خطہ یا جو سیناپسز یا جو آئیڈیا آیا ذہن میں، وہ یہ تھا کہ ہم لٹریچر پر فوکس کریں، اور لوگوں کو داعی جو تیار کرنے ہیں ان کو علم کی بنیاد پر تیار کیا جائے. لٹریچر پر فوکس کا مطلب یہ تھا کہ اگر دنیا بھر میں کسی بھی جگہ پر اسلام کے بارے میں، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی ایسی بات، کوئی اعتراض ہوتا ہے، تو اس کا ایکڈیمک انداز میں ہم جواب دیں اور لوگوں میں اس کو پھیلائیں. اور اسی طرح سے اگر کوئی چیز ہم نے اسلام کے بارے میں پریزنٹ کرنی ہے تو اس کو ریسرچ تھیسز یا ریسرچ آرٹیکل کے اعتبار سے پوری تحقیق کے ساتھ ہم اس کو شائع کریں، لوگوں کے سامنے رکھیں. یہ اصل اس کا مقصود تھا. پھر اس میں یہ بھی تھا کہ ایک ٹرانسلیشن کا ہم وہ ادارہ بنائیں گے جس میں اردو سے عربک اور عربک سے اردو یہ ٹرانسلیشن ہو، عربک سے انگلش میں ہو. اور اس کا بھی ایک سبب تھا کہ مکہ میں رہتے ہوئے پتہ یہ چلا کہ حافظ صلاح الدین یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب کی عربی میں ٹرانسلیشن کروانا تھی. تو پتہ یہ چلا کہ ٹرانسلیشن کے لیے بندے ہی نہیں، کس کو کہا جائے. تو بڑی حیرانگی ہوئی مشائخ کو بھی، اور ہمیں بھی حیرانگی ہوئی. تو پھر یہ ارادہ مزید پختہ ہو گیا کہ ہم نے انشاءاللہ ایسے لوگ تیار کرنے ہیں جو اس میں پختہ ہوں. تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو محرک تھیں، اور یہی کام انشاءاللہ ہم کرنا چاہتے ہیں، اور یہی کام ہم آگے لے کر بڑھیں گے. دعات کے سلسلے میں جیسے ہمارے ہاں دعات کا معاملہ یہ ہے کہ کسی کی موٹیویشن اسپیکر سے کوئی تقریر سن لی، اس کے بعد پھر 2-3 مہینوں میں دعوت کا کام خود شروع کر دیا، اسکرین پر آنا شروع کر دیا، اور لوگوں کو لیکچرز ڈلیور کرنا شروع کر دیے. اور اگر پوچھا جائے کہ علمی لیول اور علمی مقام و مرتبہ کیا ہے یا اس میں کتنا اضافہ ہوا، تو جہاں وہ 1-2-3 سال پہلے جب دعوت کا کام شروع کیا تھا کھڑے تھے، آج بھی وہیں کھڑے ہیں. تو یہ ایک غفلت ایسی جس کو میں کہتا ہوں، اللہ نہ کرے بڑی بات ہو، لیکن یہ مجرمانہ غفلت ہے. کیسے ممکن ہے کہ آپ دعوت کا کام، اللہ کے دین کی دعوت کا کام کر رہے ہیں، اور آپ کا علمی مقام، علمی لیول جو پہلے تھا پہلے دن، اس سے آگے نہیں بڑھ رہا. مطلب کہ آپ علم کی طرف، طلب علم کی طرف توجہ ہی نہیں دے رہے. تو اس انسٹیٹیوٹ کا ایک بنیادی مقصد یہ تھا کہ ہم ایسے دعات تیار کریں جن کی پہچان یہ ہو کہ یہ اس لیول کے اتنا انہوں نے پڑھ لیا ہے اور یہ پڑھا سکتے ہیں، اب یہ آگے دوسرے لیول کے ہیں، اتنا یہ پڑھ چکے ہیں اور یہ پڑھا سکتے ہیں، اس طرح.
اور اسی طرح شفا اس کا جو تھا اس کے ایک دوسرا جو مقصد تھا وہ بھی بنیادی تھا، وہ ہے ویلفیئر کے کام. ویلفیئر کے کاموں میں لوگوں کے ساتھ تعاون کرنا، جو مستحق لوگ ہیں خاص طور پر وہ جو لوگ لوگوں سے سوال نہیں کرتے ان کے ساتھ تعاون کرنا، اور باقی ویلفیئر کے جتنے بھی کام میں چل رہے ہیں. ایک دو چیزیں اس میں ذرا خاص تھیں اب سب. وہ دو چیزیں خاص یہ تھی کہ اس میں ہم نے کہا کہ ہم نے ایک تو ان لوگوں پر توجہ دینی ہے جو کہ طلباء علم ہیں اور وہ مالی حالات کی وجہ سے علم حاصل نہیں کر پاتے. ٹھیک ہے. ان کے سلسلے میں ڈیزائن یہ سوچا، اس پر کام ہم نے شروع کر دیا الحمدللہ، کہ ہم لوگوں سے بات کر کے ان سے کہیں کہ آپ نے کتنے اسٹوڈنٹس اپنے ذمہ لینے ہیں، آپ کتنوں کو اسپانسر کر سکتے ہیں. اسپانسر کا مطلب یہ ہوگا کہ لیول 1 سے لے کر پہلی کلاس سے لے کر پی ایچ ڈی تک وہ جتنا تعلیمی ان کا سفر ہوگا، جہاں تک وہ چلنا چاہیں گے اللہ ان کو توفیق دے، آپ چلائیں گے. اس میں ان کی خوشی غمی ہے، ان کا شادی بیاہ ہے، سب کچھ آپ کے ذمہ ہے. تو کر سکتے ہیں تو بتائیں. جتنے لوگوں نے ہم سے کہا کہ ہم کریں گے تو ہم اتنے لوگوں کے اعتبار سے پلاننگ کرتے جا رہے ہیں الحمدللہ. تو یہ تھا، اور اس کا بھی پورا ایک نظام ہوگا. ایسا نہیں ہوگا کہ وہ کسی طالب علم کو احساس کمتری کا کوئی شکار ہو، اور ایسا بھی نہیں ہوگا کہ وہ لے لیا جائے، کسی سے اسپانسرشپ لے لی جائے اور اس کے بعد آگے پہنچ ہی نہ رہی ہو. نہیں، اس کا پورا ایک نظام ہے الحمدللہ، پورا ایک ٹرانسپیرنٹ سلسلہ ہے. اس میں ویلفیئر کے کاموں میں یہ ایک بنیادی چیز تھی. اور دوسری بنیادی چیز یہ تھی کہ ہم لوگوں کو مساجد وغیرہ کے اعتبار سے تیار کریں، اور مساجد اس پلیٹ فارم سے مساجد بنے، اور مساجد بھی ایسی جو کمیونٹی سینٹر کا کام دیں، لوگوں کی ضروریات مسجد سے وابستہ ہوں. مسجد کو لوگوں کے کو کہنے کی ضرورت پیش نہ آئے، بلکہ لوگ مسجد کے پاس آئیں کہ ہمیں یہ چاہیے اور وہ چاہیے. جیسے یہ جو پہلا پروجیکٹ ہمارا چنوٹ والا ہوا، تو اس میں بھی یہی ارادہ ہے کہ ہم اس میں لوگوں کی ضروریات کی چیزیں، جیسے سب سے پہلے تعمیر سے پہلے اس میں ہم نے فلٹر لگوایا، اور بڑا فلٹر لگوایا. پورے ٹاؤن کے لوگ بھی، باہر سے لوگ بھی الحمدللہ استفادہ کرتے ہیں پانی لینے کے لیے. جی، مسجد بعد میں کمپلیٹ ہوئی، نمازیں بعد میں شروع ہوئی، تو پہلے یہ الحمدللہ کام ہو چکا تھا. اس کے علاوہ یہ ارادہ ہے کہ اس میں ہم وہ تمام چیزیں رکھیں جو مختلف اوقات پر لوگوں کی ضرورت ہیں. کسی کا ولیمہ ہے، کسی کا کوئی اللہ نہ کرے وفات، خیر پر اللہ تعالیٰ عافیت پہ اور ایمان پر موت دے، تو اگر وہ ہو گیا تو اس موقع پر جو ضروریات ہیں وہ سب ہمارے پاس ہوں. کراکری ہمارے پاس ہو، لوگوں کے لیے تعاون کے لیے اگر مالی تعاون کوئی چاہتا ہے وہ بھی ہم کرنے کے لیے تیار ہوں. تو یہ یہاں سے لوگوں کے ہاں جائے. کوئی بھی چیز ہے، کوئی ورکشاپ بڑی کروانی ہے، کوئی اویئرنیس دینی ہے حکومتی لیول کی یا کسی بھی طرح سے، وہ مسجد سے پیغام جائے. مسجد ان کے لیے، یعنی مسجد سرپرستی کرے لوگوں کی، یہ ہے. اور اس میں پھر یہ کہ اس میں تعلیم کا پورا سلسلہ ہو. ہمیں یہ لگتا ہے صاحب کہ وہ مساجد جن میں قرآن کی تدریس نہیں ہو رہی، حدیث کی تدریس نہیں ہو رہی، وہ مساجد اپنے حق ادا نہیں کر رہی. یعنی وہ مساجد کے لوگ مسجد کا جو حق ہے وہ ادا نہیں کر رہے. اس لیے کہ جو تدریس کا حق یا مساجد کا حق ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 چیزوں میں وہ پنہا ہے، جو ابراہیم علیہ السلام کی بھی دعا ہے، اور وہ جو اللہ تعالیٰ نے احسان جتلایا لقد من اللہ علی المؤمنین، تو اس میں 4 چیزیں ہیں: یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یہی 4 چیزیں جس مسجد میں ہوں گی وہ مسجد واقعی مسجد ہے. اور جو ایسی مسجد ہوگی وہ پھر وہ مسجد ہوگی جو لوگوں کے لیے ضروریات کا اس کی وہ آماج گاہ ہوگی، اور لوگوں کے اکٹھا ہونے کی آماج گاہ ہوگی. تو اس طرح سے یہ کچھ چیزیں جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ اس میں نا کوتاہی ہے کچھ، تو مساجد کو اس طرح سے بنایا جائے. تو ویلفیئر کے جو مقاصد ہیں اس کے الشفا انسٹیٹیوٹ کے، اس میں ایک خاص مقصد طلباء وہ سب سے پریورٹی پر ہے، اور دوسرے نمبر پر یہ ہے. ماشاء اللہ. یہ تو ماشاءاللہ سے آپ کی دینی دعوتی خدمات کی بات ہو گئی. تو خیر شروع تو ہمیں خانگی زندگی سے کرنا چاہیے تھا، لیکن لگتا ہے آپ کا علم کا شوق جیسے آپ نے اظہار کیا بات اس طرف چل نکلی. تو ماشاءاللہ کتنے بچے ہیں آپ کے؟ کوئی شادی وادی کب ہوئی ہے؟ اور سب شادی کے معاملے میں بھی ہم اسلاف کے منہج پر ہیں. ماشاءاللہ. اور یہ کہ جلدی کرنا شادی. میں ابھی آپ کی کتنی ایج ہے ویسے؟ میری ایج ابھی 39 پوری ہو چکی ہے. 39 ہو چکی. جی الحمدللہ. تو جب میں 18 سال جب میری ایج پوری ہوئی، 19ویں سال میں تھا میں، اور میں یہاں سے تدریس اپنی تعلیم سے بھی فارغ ہو گیا اور تدریس بھی شروع کر دی. تو میں نے پھر ابو جان سے کہا کہ اب میری شادی کر دیں. اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے، صحت عافیت اور ایمان کے ساتھ. سب کے والدین کو ایمان صحت کی سلامتی کے ساتھ اللہ سلامت رکھے. تو وہ والد صاحب اس معاملے میں ہمارے ساتھ تھے. والدہ ذرا تھوڑا سا وہ کبھی کبھی کہتی تھی آگ لگی ہوئی ہے، تو کہتے تھے ہاں لگی تو ہوئی ہے آگ واقعی لگی ہوئی ہے تو آپ شادی کر دیں. ہمارے والد صاحب اس حق میں تھے کہ واقعی شادیاں جلدی ہونی چاہیے.
تو وہ اللہ کا شکر ہے کہ ہماری 19 تقریباً 20 کے قریب شادی میری ہو گئی. لیکن ایک بات بتائیں کہ آج کل بہت سے بچے کہتے ہیں جی ہم اپنے والدین کو بہت کہتے ہیں ہماری شادی کریں، لیکن وہ کرتے نہیں ہیں. آپ بتائیں ہم کیا کریں؟ کوئی آپ کے ذہن میں کوئی بات ایسی آتی ہے کہ کیا کوئی تدبیر کریں، والدین کو سمجھائیں، کیا کریں؟ ظاہری بات ہے بچے تو والدین کو سمجھانے سے رہے. کیا ڈاکٹر صاحب سمجھا یہ سکتے بہت بڑا مسئلہ ہے. اس کا تو بڑا سامنا ہمارے سامنے اسلام آباد میں ہوں. اسلام آباد میں وہ لوگ جو بڑے ویل آف ہیں ان کے بچے جب ان کو کوئی دین کی سمجھ آتی ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ عافیت رکھے کبھی کبھی یہ ہوتا ہے، اور یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے کہ دین کی سمجھ اگر کسی کو آ گئی تو اس میں سب سے پہلی رکاوٹ ان کے سامنے اگر والدین بن جائیں تو رکاوٹوں کے سلسلے میں ایک رکاوٹ یہ بھی ہے کہ بچے کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہم کیسے زندگی گزار رہے ہیں. ایسے ہی یونیورسٹی کا ماحول، ہم اپنے والدین کو ساری بات بتا نہیں سکتے اور نہ ان کو سارا پتہ ہے اور نہ وہ جاننا چاہتے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے شادی کر لیں. والدین اس طرف آتے ہی نہیں. تو اس سلسلے میں جو بڑے ادب و احترام کے ساتھ اور جو ان کی لمٹس ہیں اس میں رہ کر، حالانکہ ایک اور بات بھی آپ سب یہ اگر کریں گے تو والدین تھوڑے سے شاید ناراض ہوں ہم سے، لیکن حقیقت ہے کہ اسلام میں لڑکے کی شادی کے سلسلے میں اسلام نے لڑکے کو پابند نہیں کیا کہ آپ کو ضرورت ہے کسی اور کی کہ وہ اجازت دیں گے تو شادی کریں گے. ایسے ہے نا آپ صاحب؟ اب یہ بات کرتے ہیں والدین ناراض ہو جاتے ہیں کہ یہ آپ بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں، حالانکہ اسلام کی بات ہے. اور اگرچہ ہم بچوں سے یہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جا کر باہر شادی کر لو اپنے والدین کو، جیسا ہمارا ایک کلچر ہے یہ، اور ہر وہ کلچر جو اسلام کی مخالفت میں نہیں ہے، اسلام اس کو اجازت دیتا ہے، اس کو ہم پروموٹ کر سکتے ہیں، اس کو فالو کر سکتے ہیں. لیکن ہمارا جو بچہ ہے نا اصل میں وہ بیسیکلی چوزا ہے. صحیح بات ہے، وہ انڈیپینڈنٹ ہے نہیں اور وہ کچھ کما بھی نہیں رہا ہوتا، ورنہ وہ خود ہی کر لیتا. اسے مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھنے کی ضرورت نہیں. اگر وہ کسی کام کا ہوتا ہے نا، کچھ کما رہا ہوتا، یہ بھی بات ہے. تو وہ چونکہ اس کی گریجویشن ہی چل رہی ہوتی ہے 19-20 سال تک، وہ پڑھائی پر ہوتا ہے، اماں ابا کے خرچے پہ ہوتا ہے. تو اب اس کا دل تو یہی ہوتا ہے کہ سارا خرچہ جو ہے وہ ابا جی اٹھائیں. تو ابا جی کہتے ہیں بھئی میں کہاں سے اٹھاؤں تمہارا خرچہ. خیر یہ ایک ایشو ہے، لیکن یہ بات درست ہے کہ جو بچہ اس قابل ہے کہ وہ جاب کر رہا ہے، کما رہا ہے اور والدین کو لا کے دے رہا ہے، میرا نہیں خیال کہ اس میں والدین شاید اس میں کوئی رکاوٹ بنے گی. اگر رکاوٹ بھی بنیں گے تو وہ بچے میں اتنی جرت ہوگی، اس نے سوسائٹی دیکھ لی، اس نے دنیا دیکھ لی ہے. اصل مسئلہ شاید لڑکیوں کا زیادہ ہوتا ہے. ایک تو اس وجہ سے کہ شرم و حیا زیادہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ والدین کو وہ اس طرح سے کہہ نہیں سکتے. لیکن بہرحال یہ ایک چیز ہے جس کی طرف والدین کو دھیان کرنا چاہیے، بہت زیادہ کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب اس میں نا حیرانگی کی بات یہ ہے کہ جہاں پر ایسے لڑکے موجود ہیں جو خود کما رہے ہیں اس عمر میں، تو والدین وہ اپنی پرانی سوچ کی وجہ سے یا وہ ایک جو رسمی سوچ ہے تب بھی وہ ان کے ساتھ تعاون نہیں کرتے. اور بچوں کی شادیاں ہمارے سامنے، میں کئی کیسز آپ کو انگلیوں میں گنوا سکتا ہوں جو بچے کمانا شروع کر دیے لیکن والدین نے شادی نہیں کی. تجویز میری یہ تھی کہ وہ بچے، وہ لڑکیاں ہوں یا لڑکے، وہ اپنے والدین کو خود پوری بات کنوے کر دیں ایک دفعہ. اس کے بعد پھر اپنے عزیز و قاری میں سے کسی کو گاہے بگاہے لائیں، سفارش کروائیں کہ آپ میری سفارش کریں بڑے سنجیدہ انداز میں. اور ایک کام وہ لازمی کریں گے، وہ کر سکتے ہیں، اور یہ کام بہت سارے ایسے مسائل میں ایک قول فیصل یا حل ہوتا ہے جو ہم نہیں کرتے. وہ یہ کہ اپنے مسجد کے محلے کے جو مسجد ہے اس کے امام کو یا کسی بھی عالم دین، کسی بھی اسکالر کو ایک دفعہ لازمی ملوا دیں اپنے والدین سے. لیکن پہلے اس اسکالر کا پتہ کر لیں ان کا اپنا کیا ذہن ہے. یہ نہ کہ اسکالر بھی والدین کی طرف میں ہوں، تمہیں ابھی کون سی عمر ہے تمہاری، ہماری اپنی شادی بڑی لیٹ ہوئی ہے، تو وہ اس میں پھنسا دیں. تو اس طرح سے کچھ کرنا چاہیے. باقی دعا بھی انشاءاللہ. چلے ماشاء اللہ. آپ کے خیال میں جو جلد شادی ہوتی ہے اس کے فوائد ہیں؟ جی، کیونکہ سوسائٹی میں تو عام طور پہ یہ ہوتا ہے نا، چھوٹی عمر میں شادی ہو جائے تو جی مسائل ہوتے ہیں اور وہ سب مسائل زیادہ ہوتے ہیں. عام طور پہ اس کو ڈسکریج کیا جاتا ہے ایسی باتیں بیان کر کے. تو پھر سیکنڈ میرج کس عمر میں ہوئی آپ کی؟ ماشاء اللہ سے ڈاکٹر صاحب میری بالکل 10 سال کے بعد. 10 سال کے بعد؟ جی ٹھیک ہے. 10 سال کے بعد ہوئی اور نکاح پڑھایا ڈاکٹر ادریس زبیر صاحب نے. ماشاء اللہ. کیونکہ میری جو سیکنڈ وائف ہیں وہ ڈاکٹر فرد ہاشمی کے ساتھ ان کی وہ اسٹوڈنٹ تھیں اور اچھے تعلقات تھے. بلکہ آخر میں مشورہ بھی انہیں سے کیا اور انہوں نے کہا کہ آپ دیکھیے اگر دینداری ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ ان کو جزائے خیر دے اور ان کو سلامت رکھیں خیر پر. تو ڈاکٹر ادریس زبیر صاحب نے میری دوسری شادی کے موقع پر، نکاح کے موقع پر ایک بات کہی. جب وہ دستخط کر رہے تھے، میری عمر تب دیکھی تو انہوں نے کہا کہ آج ہمیں پتہ چلا کہ جلدی شادی کے فوائد کیا کیا ہیں. تو جلدی شادی کرنے کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے. تو تھرڈ میرج کب ہوئی آپ کی؟ تھرڈ پھر یہ ابھی قریب 1 سال ہوا ہے.
اچھا ماشاء اللہ. یعنی پہلی 10 سال کے گیپ کے ساتھ ہوئی اور دوسری تقریباً کوئی 8 سال کے گیپ کے ساتھ. تو آپ ہمارے ناظرین کو یا سامعین کو کیا مشورہ دیں گے؟ خیر ان میں سے تو اکثر وہ ہیں جن کی ایک بھی نہیں ایک ہو بھی نہیں ہوئی. رہی ہاں لیکن یہ ہے کہ ہمارے ہاں جیسے ایک دوسری شادی کے حوالے سے ایک حواسہ ہوتا ہے، تو آپ کیا سوچتے ہیں، کیا خیال کرتے ہیں کہ دوسری شادی جو ہے نا یہ انسان کے لیے باعث رحمت ہے یا باعث آزمائش ہے؟ ڈاکٹر صاحب اس معاملے میں یہ تو ایک بہت الگ موضوع ہے، بہت مطلب بالکل ایک الگ موضوع ہے جس کو بہت اچھے انداز سے اور بڑے سنجیدہ اعتبار سے گفتگو کرنی چاہیے. اصل میں نا ہمارے یہاں اس معاملے میں لوگ دو انتہاؤں پر ہیں. ایک وہ کہ جن کو معلوم ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، وہ بھی باتیں کر کر کے میں نے شادی کروانی، میں بیاہ کروانا ہے، میں دوسرا کروانا ہے، میں یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، اپنا گھر میں سب سکون برباد کر دیتے ہیں اور ان کو معلوم ہے ہم نہیں کر سکتے اور نہ وہ کرتے ہیں. حد یعنی یا تو بیگم کو ٹیز کرنے کے لیے یا صحیح ہے، اس طرح سے نا اس کو نا ایک مذاق، ایک ہاں وہ مذاق بنا لیا. بازیچہ یا طفال بنا لیا ہے. ایک یہ انتہا ہے، جیسے ہمارے لطیفے بہت معروف ہیں لطیف دوسری بہت شادی جی کے. معروف ہے. ایک یہ انتہا ہے. دوسری انتہا یہ ہے کہ بالکل ہی حرام ہے، زبان سے نہیں کہتے. میں نے دوسرے جو میری شادی ہوئی اس کے ولیمے پہ انوائٹ کیا تھا سب لوگوں کو، مطلب اوپن تھا، یہ چھپ کر کچھ نہیں کوئی کیا. دوسری شادی ہے تیسری تو اوپن انویٹیشن تھی. تو دوسرے ولیمے پہ ایک بہت بڑی تعداد تھی لوگوں، تو اس میں میں نے خود ہی ایک لیکچر بھی ڈیلیور کیا. تو اس کی ابتدا یہاں سے کی تھی کہ دوسری شادی وہ ہے جس کو ہم زبان سے حرام نہیں کہتے، یہ ہم خیال کر لیتے ہیں، ورنہ ہمارے بہت سارے لوگ اس کو سمجھتے ہیں حرام ہی ہے. یہ دوسری انتہا ہے. ہم نے ڈاکٹر صاحب اس کے درمیان میں چلنا ہے. یہ آگے آئندہ آنے والے وقت کی بھی ضرورت ہے. اسلام کی اگر ترغیب کو دیکھا جائے تو اکثر اگر دلائل دیکھے جائیں تو یہ مستحب عمل ٹھہرتا ہے، خاص طور پہ تب جب کہ خواتین زیادہ ہوں، اور اس صورت میں کہ جب کوئی دینداری کا ہی تقاضا کرے تو پھر دیندار بھائی اب کہاں سے آپ لے کر آئیں گے. تو اس درمیان میں اگر رہ کر سوچا جائے تو اس کے فوائد ہی فوائد. باقی میرے اعتبار سے تو اللہ تعالیٰ نے تو مجھے تو بڑی ہی خیر سے نوازا. پہلی شادی کے بعد بھی، دوسری کے بعد بھی اور تیسری کے بعد بھی خیر ہی بڑھتی گئی ہے. میں ابھی پی ایچ ڈی کر رہا ہوں مدرسے کی تعلیم کے ساتھ ساتھ، باقاعدہ میٹرک ایف اے وغیرہ وہ میں کرتا رہا. تو جب میں نے شادی کی تھی تو تب ایف اے کے امتحانات میں دے چکا تھا. یہ میری جب پہلی شادی ہوئی تو اس کے بعد مجھے کبھی ایسے نہیں لگا کہ شادی کی وجہ سے میری پڑھائی میں کوئی دقت ہوئی ہو. اور مجھے ہمیشہ آج تک یہی لگا ہے کہ ان شادیوں کی بنیاد پر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے علم میں آگے بڑھنے کی توفیق سے ہی نوازا ہے. اللہ تعالیٰ مزید اس کو جاری، اس سفر کو جاری رکھیں. اور باقی بھی ہر طرح سے خیر اور برکت کے دروازے میرے لیے کھلے ہیں اور کوئی ایسی وہ چیز نہیں ہوئی. باقی اللہ تبارک تعالیٰ عافیت کا ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں، نظر بد سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ کریں، ہماری خطاؤں کو اللہ تعالیٰ درست کر دیں اور سیدھی راہ پر ہمیں رکھیں. کوئی بہت تیر مار خان یا کوئی ایسی نہیں ہے، یا نہ یہ سب چیزیں کوئی ایسی بہادری کی ہیں. اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی خیر سے یہ سب سلسلہ چل رہا ہے. لیکن وہ کیونکہ پہلے اس کو حوا نہیں بنایا تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی اس معاملے میں خیر ہی دی. پہلے گھر والوں کی طرف سے دوسری شادی میں مخالفت تھوڑی سی تھی، خاندان والوں کی طرف سے تھی. اب تو ان کے لیے ان کو پتہ چل گیا کہ اب یہ لائن سے اتر چکا ہے، اب تو سارے بڑے انتظار میں رہتے ہیں. یہاں تک کہ تیسری شادی کا معاملہ میں نے لوگوں سے کہا کہ آپ نے نا کیا کہہ کے کروائی ہے. میں کسی کو کہتا بھائی فلاں کے ولیمے پہ چلنا ہے، وہ فوراً کہتے شیخ صاحب آپ کا ولیمہ تو نہیں. تو یہ کئی دفعہ لوگوں نے کہا، میں نے کہا چلو جی اب اپنا ولیمہ پہ کر لیتے ہیں. تو الحمدللہ اس طرح کا وہ سلسلہ بنا ہوا ہے اور لوگوں کو بھی یہ چاہیے. خاص طور پہ اپنی بہنوں کو میں یہ کہتا ہوں، بلکہ اپنی بیٹیوں کو بھی میں یہ کہتا ہوں کہ دوسری شادی اگر آپ کے خاوند کے نصیب میں ہے نا تو ہو جانی. مسئلہ یہ کہ آپ نے سخت آزمائش میں آپ ہیں اگر آپ نے کوئی ایسی بات کی جو اللہ اور اس کے رسول کو کی نافرمانی پر مبنی ہو اور ان کی ناراضگی کا باعث بننے والی ہو. یہ کام کبھی نہ کرنا، آخرت نہ خراب کرنا، بلکہ اس کو بڑے اچھے انداز سے لے کر چلنا. خیر اپنے بچوں کو، بڑے بچوں کو تو میں یہی کہتا ہوں کہ وہ رویہ اپناؤ جو آپ کی امی جان کا ہے، تو تاکہ بڑے خیر کے معاملات چلیں. تو ابھی آپ کے کتنے بچے ہیں ماشاء اللہ سے؟ 8 ہیں ڈاکٹر صاحب. 8 ہیں ماشاء اللہ. 4 جمع 3 جمع 1. 4 جمع 3. تو سنا تھا ماشاء اللہ آپ کا کوئی بزنس بھی ہے کیا؟ جی ڈاکٹر صاحب کچھ چیزوں کا شوق تھا. جیسے بھی پہلے بات ہو رہی تھی کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ لباس ٹوپی شوپی اس کے سلسلے میں بعض لوگ کم ہیں. تو آپ کو دیکھا تو پتہ چلا کہ بعض لوگ ہیں. اب میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کے انٹرویوز وغیرہ میں آپ کی وہ میچنگ کو دیکھ رہا تھا غازوں پہ ٹوپیوں کو. اچھا یہ ٹوپی ہوگی. پھر ہم نے اپنے استاد محترم سے جو پڑھا پھر عبدالسلام صاحب سے، تو ان میں یہ بھی تھا کہ طب کے ساتھ بھی ان کا شغف اچھا خاصا تھا، بلکہ گھر میں دوا خانہ بھی بنا رکھا تھا، دوا بھی دیتے تھے.
تو وہ بھی بہت ساری چیزیں دیسی اعتبار سے بتاتے رہتے تھے، شہد ہو گیا، کھجور ہو گئی اور اس طرح کی چیزیں. اور اسی طرح سے کتابوں کا شوق الحمدللہ ہے، اللہ تعالیٰ اس میں مزید بڑھائے اور آسانی کرے. خوشبو، پرفیوم وغیرہ، عطر کا شوق ہے. اچھا جو چیزیں اپنے شوق کی تھی نا، ہم نے کہا کیوں نہ اس کا بزنس کیا جائے، لوگوں میں بھی یہ چیز پروموٹ کی جائے. اچھا اچھا جس کا خود کو شوق تھا، شوق یہ تھا کہ لوگوں میں عبایا کا کلچر عام ہو، برقع یہ کلچر عام ہو. شوق یہ تھا کہ لوگوں میں کتابوں کا شوق پیدا ہو. ماشاء شوق یہ تھا کہ یہ شہد اور یہ کھجور ہوگی یہ ہر گھر میں موجود ہونی چاہیے. اللہ شوق یہ تھا کہ خوشبو وغیرہ یہ ایک مومن کی ویسے بھی زیب و زینت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسندیدہ چیزیں دنیا میں جو تھیں ان میں سے ایک عطر ہے، تو یہ عام ہونا چاہیے. تو وہ بس اس کا پھر بزنس ہم نے سٹارٹ کر لیا کہ لوگوں میں یہ شوق بھی پروموٹ کیا جائے. اس لیے اس کا نام بھی جو میں نے تجویز کیا وہ ہے الثقافہ، ماشاء اللہ. کہ یہ ہماری ثقافت ہے. تو وہ پھر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بڑی مدد کی اور خیر سے وہ چل رہا ہے اسلام آباد میں PWD کے ایریا میں. ماشاء اللہ. تو کوئی لکھنے لکھانے کا شوق ہو، ایک تو ماشاء اللہ آپ ابھی PhD کا مقالہ لکھیں گے، وہ تو اس کا کیا موضوع، کیا عنوان ہے؟ اس کا عنوان ہے تعمیر شخصیت کے سلسلے میں قواعد قرآنیہ کے تطبیقی اور مناہج کا تطبیقی مطالعہ. ماشاء اللہ. مطلب قواعد تعمیر قرآنیہ شخصیت تو لوگوں کو نہیں سمجھ میں آئے گا، پرسنالٹی ہاں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ. جی کیونکہ وہ اس کا انتخاب اردو میں کیا ہے، اردو میں ہی لکھوں گا انشاءاللہ. تو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پہ ہے اصل میں، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ قرآن کے قواعد کے اعتبار سے. اب ہمارے ہاں دنیاوی تعلیم کے سلسلے میں منسلک لوگ ہوں یا دینی تعلیم کے سلسلے میں منسلک لوگ ہوں، جہاں پر لوگوں کو یہ بات آئے گی نا کہ پرسنالٹی ڈیولپ آپ کی کیسے ہوگی، تعمیر شخصیت، تو لوگ فوراً تیار ہو جاتے ہیں کہ بھاری فیس بھی ادا کر لیں گے، کریں گے. اور ایسے کورسز بھی ہم نے دیکھے جو اسی ٹاپک پر تھے، اور پر ڈے لوگوں سے 25,000 30,000 پر ہیڈ ایک شخص سے اتنی فی چارج کی جا رہی ہے، اور لوگ بڑے شوق سے بہت بڑی تعداد میں کر رہے ہیں، اور دنیا بھر میں یہ چیز پھیلی ہوئی ہے. لیکن جب ہم ان کا کانٹینٹ دیکھتے ہیں تو وہ کبھی یہاں سے لے رہے ہیں، کبھی وہاں سے لے رہے ہیں، اور وہ جو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں جس کو وہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ سمجھ رہے ہیں، وہ صرف اور صرف اس میں ڈیولپمنٹ ہے انسان کے ظاہر کی، انسان کی وہ شخصیت صرف جس میں وہ لباس آ گیا، بات چیت کرنے کا انداز آ گیا. تو پھر یہ سوچا کہ اس پر کام کیا جائے کہ اسلام کا تصور اس میں کیا ہے. قرآن کا موضوع یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے جو آسمانوں سے وحی نازل کی، انبیاء کا سلسلہ شروع کیا، اس کا موضوع ہی انسان ہے. تو انسان کو جیسے اللہ بنانا چاہتے ہیں وہ کیا ہے، یہ اس میں پیچھے سوچتی. تو وہ الحمدللہ ہمارے سپروائزر بھی ڈاکٹر محی الدین ہاشمی صاحب، تو انہوں نے بھی اس سلسلے میں بڑا اپریشیٹ کیا، بلکہ ان کا بھی یہ کہ اس کے بارے میں تھا کہ اس پر کام ہونا چاہیے. تو اس لیے اس کو بہت نائس پرسنالٹی ہے، میری ملاقات ہوئی. اچھا ماشاء اللہ. جی واقعی ایسے ہی. تو یہ بتائیے گا کہ اس کے علاوہ جسے ہم کہتے ہیں غیر نصابی سرگرمیاں، کوئی آؤٹنگ کا، سیر و سیاحت کا شوق ہو، کوئی گیم شیم کرتے ہوں کچھ؟ سیر و سیاحت کا بہت شدید شوق ہے، ہائکنگ کا بہت مطلب سخت شوق ہے بڑے بچپن سے ہی کہ پہاڑوں کو سر کیا جائے اور اس طرح سے. تو ان میں بلکہ اس شوق کی وجہ سے کچھ تھوڑا سا اپنا نقصان بھی کیا. اچھا. کوئٹہ میں رہتے ہوئے یہ شوق تھا، تو ہمارے ایک دوست تھے، وہ اس وقت سپر فٹ تھے، لوگ ان کو کہتے تھے. تو بہرحال ان کے ساتھ ہم ہائکنگ پہ جاتے تو واپس نیچے آتے ہوئے 8-7 فٹ پہ ہم نا چھلانگے لگاتے آتے. وہ کچھ ایسے پہاڑ تھے کوئٹہ میں. تو تب تو محسوس نہیں ہوا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ ان کی وجہ سے خاصی وہ جو گھٹنوں میں وہ جو ٹیشوز ہیں وہ ڈیمیج ہوئے. تو بعد میں پھر وہ پہاڑوں پہ چڑھنے کے سلسلے میں، خاص طور پہ اترنے کے سلسلے، جب اترنا ہوتا تو وہ کلچ تھوڑا سا ویک ہوتا. تو یہ اس شوق کی وجہ سے تھوڑا سا ہم نے نقصان اپنا کیا. تو اس کا مجھے بہت شوق ہے گیمز میں، فٹ بال یا ہر وہ گیم جس میں زیادہ آپ کے جسم کو ایکٹیویٹی کا موقع ملتا ہے، وہ اس کا شوق رہا ہے. لیکن جب یہ گھٹنوں کا معاملہ ہوا تو پھر یہ چیزیں نہیں رہیں. لیکن ویسے گھومنا پھرنا، سیر و تفریح، اس لیے کہ سبحان اللہ اس سے کچھ حاصل کیا جائے، یہ تو بہت شوق ہے اور ابھی تک ہے. اچھا، اس شوق کو زیادہ کیا ایک آیت کی تفسیر نے. آپ سب وہ آیت کی تفسیر پہلے نا سمجھ نہیں آتی تھی، اس سے کئی دفعہ گزرے اور زیادہ مرتبہ گزرے اس لیے کہ وہ سورہ کہف میں ہے اور سورہ کہف پڑھتے رہتے تھے. سورہ کہف کی آیت غالباً 10 ہے، نہیں 7 ہے، آیت نمبر 7 ہے. اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے بعد اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اب یہاں میں سمجھ یہ نہیں آتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر جو کچھ پیدا کیا وہ اس کی زمین کی خوبصورتی ہے، اس کے ساتھ کیسے ملا لیا تاکہ ہم آزمائیں کہ تم میں سب سے بہتر عمل کرنے والا، سب سے اچھا عمل کرنے والا کون ہے. اس کا آپس میں کنیکشن سمجھ نہیں آتا تھا. آپ
یہاں تک کہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ ان کو کروڑوں رحمتیں کرے، وہ ہمارے شیخ ہیں، میں نے ان سے پڑھا نہیں ڈائریکٹ کچھ، لیکن بہت استفادہ کیا، خاص طور پر ان کی تفسیر سے بہت زیادہ استفادہ کیا، بہت ہی زیادہ۔ اسماء و صفات کے متعلق تو جو آپ کہہ لیجیے کہ پورا علم جو حاصل کیا نا وہ اسی تفسیر سے کیا، اور اس سے رغبت ہوئی، اور الحمدللہ انہوں نے یہ تفسیر کی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ زمین کی ساری خوبصورتی اور آپ کے اچھے اعمال میں آپ کے آزمائش کا مطلب اور مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ زمین کی اس خوبصورتی میں تم اپنے دل کو مشغول کر لیتے ہو یا اس خوبصورتی کو پیدا کرنے والے خالق کے ساتھ اپنا دل لگاتے ہو، یہ اس میں آزمائش ہے۔ تو وہ پھر یہ جو سیر و تفریح کی جو تھی وہ اس اور زیادہ بڑک اٹھی، اس لیے کہ ہمیشہ جب بھی پہاڑوں پہ جانا ہوتا، قرآن کریم میں وہ پہاڑوں کی آیات، اس کے علاوہ 100 چیزیں ہیں، اگر بندہ عبرت کی آنکھ سے دیکھنا چاہے تو یہ سیر و تفریح میں بڑی چیزیں ہیں، اور گناہ پر اس کی بنیاد نہ ہو، بد نظری پر نہ ہو، تو بہت کچھ ہے۔ تو اس کا شوق تو الحمدللہ ہمیشہ سے۔ باقی لکھنے کے سلسلے میں آپ نے کہا کہ اس کے علاوہ کی سرگرمیاں، لکھنے کا شوق ہے، بہت ساری چیزیں لکھی بھی ہیں مختلف موضوعات پر، اب انشاءاللہ امید ہے کہ آہستہ آہستہ ان کی پرنٹنگ ہوگی۔ ایک موقع پر کچھ میں فارغ تھا کچھ عرصہ، تو اس میں پھر ایک کتاب اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، وہ لکھی، اس کا نام ہے دل سے دل تک، من القلب السقیم الی القلب السلیم۔ تو یہ اس کا وہ تھا تھیم، اور اس کو نام دیا دل سے دل تک، یعنی بیمار دل سے صحت مند دل تک۔ اور اس میں کچھ چیزوں سے ہمیشہ سے نفرت تھی، اور ابھی بھی اللہ تعالیٰ آئندہ بھی قائم رکھے، غیبت، چغلی، ہم دیندار ہوں یا دوسرے لوگ ہوں، چند ہی ایسی مجالس ہوتی ہیں کہ جس میں کسی کی غیبت نہ ہو رہی ہو۔ اب جب دیندار لوگ بھی ایسے ہی کرتے ہیں تو پھر معاملہ بڑا خراب ہوتا ہے۔ گھروں میں بھی یہی معاملات ہیں، اور انہی نے دلوں میں کدورت بھی پیدا کر دی، دلوں کو بھی سخت کر دیا۔ تو پھر یہ موضوع پسندیدہ تھا تو پھر اس پر لکھا، تو وہ کتاب الحمدللہ چھپ گئی، اور اس کے اوپر پھر کچھ میری کلاسز بھی ہوئیں، کچھ اور لوگوں نے بھی درست دیا، اگر جو بڑی تیزی میں لکھی گئی تھی، تو وہ اس میں کچھ چیزیں ہیں، تو یہ پرنٹ ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ کتابوں کی عربی سے اردو میں تراجم 1-2 وہ بھی الحمدللہ ہو گئے تھے پرنٹ۔ تو اب انشاءاللہ آگے کچھ چیزیں تیار ہیں، تو وہ امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ آسانی ہو تو چلتی رہے گی وقت۔ دن بھر کی کیا روٹین ہے؟ گھر والوں کو وقت کیسے دیتے ہیں؟ مطالعہ کیسے کرتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب یہ اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت میں رکھے، کرونا کی وجہ سے تو گھر والوں سے ملاقات ہو گئی، پتہ چلا اچھے لوگ ہیں۔ ویسے مصروفیت زیادہ ہوتی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی الحمدللہ گھر میں، کیونکہ میری ساری تمام فیملیز ایک مقصد کے تحت ایک ہی جگہ پر ہیں، اور اس میں پورشن الگ ہیں، تو ایک جگہ پر اس لیے ہیں تاکہ ان سے ملاقات بھی روزانہ ہوتی رہے، سب کو دیکھنا بھی ہو، تربیت کے سلسلے میں، ضروریات کے سلسلے میں کوئی ایشو نہ ہو، اور دوسرے یہ کہ جب فیملی ایک ہے تو ایک فیملی کا وہ ایک کانسیپٹ ہو، باقی جو اپنی اپنی جگہ پر اپنی اپنی ضروریات ہیں، اپنی اپنی رہائش ہے، وہ سب چیزیں الگ ہیں۔ تو کرونا کے بعد تو بہت زیادہ ٹائم یعنی گھر میں ہی الحمدللہ ہوا، گزارا گیا، اور اس میں بہت کچھ پڑھنے کا موقع ملا، بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا، بہت کچھ لکھنے کا موقع ملا۔ ابھی تک بھی یہی روٹین چل رہی ہے، آن گراؤنڈ ابھی تک کوئی ایکٹیویٹی خاص نہیں ہے، سوائے اس کے جو چنیوٹ کا پروجیکٹ ہے مسجد کا، اس کی تعمیر تھی پہلے، وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے تقریباً، تو اس میں کچھ درس و تدریس ہے، اور ان دنوں میں زیادہ فوکس پی ایچ ڈی پر ہے، کیونکہ ابھی چند دن کے بعد ہماری بس کی میٹنگ ہے۔ جی شیخ صاحب، کچھ اپنے اساتذہ کے بارے میں کچھ بتائیں، خاص طور پہ جن سے آپ نے پڑھا، جن کے ساتھ کوئی خاص تعلق ہوتا ہے، یا آپ کہہ لیں کہ جن سے انسان متاثر ہوتا ہے، تو اور ان کی زندگی سے آپ بہت اثر لیتے ہیں، آپ کی شخصیت پہ ان کا ایک گہرا اثر ہوتا ہے، آپ کو بنانے میں ان کا ایک خاص رول اور کردار ہوتا ہے، تو ایسے اساتذہ مطلب کونے خدروں میں ہیں، اسکرین پہ بھی نہیں ہیں، لوگوں کو زیادہ نہیں معلوم ان کے بارے میں، تو ان کا کوئی ایسے واقعات کہ جن سے کوئی موٹیویشن ملے ہم جیسے لوگوں کو؟ ڈاکٹر صاحب، اس پہ اساتذہ تو سارے جن سے بھی ہم نے علم حاصل کیا، سب سے کچھ نہ کچھ الگ سیکھا، اور سبھی ایک سے ایک بڑھ کر تھے، اللہ تعالیٰ سب کو ہی اس کی جزا دے اور ہمیں ان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے۔ لیکن کچھ اساتذہ کی کچھ باتیں، وہ سب سے پہلے میرے اعتبار سے میرے لیے بڑی ہی ایک ٹرننگ پوائنٹ آپ کہہ لیں، یا وہ پوائنٹ تھا کہ جہاں پہ ان کی تربیت بہت ہی زیادہ کام آئی، اور ان کی تربیت کا اگر معاملہ نہ ہوتا تو شاید اس کے برعکس کچھ حالات ہوتے آج۔ تو الحمدللہ ان سے استفادہ کا جو موقع ملا، اپنے استاد محترم حافظ عبدالسلام بن محمد، ان کے بارے میں بات کچھ میں کر ہی چکا ہوں، بہت کچھ ہم نے ان سے سیکھا۔ اس کے علاوہ فیصل آباد میں جامعہ سلفیہ میں پڑھتے ہوئے بھی اپنے اساتذہ سے بہت کچھ سیکھا ہم نے الحمدللہ،
کچھ سے ہم نے ڈائریکٹ پڑھا، کچھ سے نہیں پڑھا، لیکن سب سے سیکھا بہت. جیسے شیخ الحدیث حافظ عبدالعزیز الوی حافظہ اللہ، اللہ ان کی زندگی دراز کریں، خیر پر اور صحت عافیت دیں. ان کا نماز کے بارے میں جو ان کا ہوتا تھا، بچوں کی تربیت کے بارے میں ہمیشہ یہ کہ کس طرح سے دین اور نماز کے اوپر آپ چل کر ہی آگے ترقی پائیں گے، اور صبح کو فجر کے لیے ان کا اٹھانا. اس کے علاوہ ایک استاد ہمارے جن سے ہم نے پڑھا، عربی کی کچھ چیزیں پڑھی ہم نے، اور ان کے سمجھانے کا انداز، مشکل سے مشکل بات کو بڑے سہل انداز میں کرنا، جناب شیخ یونس بٹ صاحب، اللہ ان کی مغفرت کریں، بھی کرونا میں وفات ان کی ہوئی ہے، اللہ ان کے درجات بلند کریں. وہ سبحان اللہ، ان کی ایک متانت، چہرے پر ایک مسکراہٹ، اور طلبہ کو خیر اس وجہ سے کچھ ڈرتے بھی تھے کہ پتہ نہیں چل رہا کہ غصے میں ہیں یا ٹھیک ہے موڈ ان کا. تو وہ چیزوں کو بڑے آسان کر کے ہمیں بتا دیا کرتے تھے، سمجھا دیا کرتے تھے. مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ ان سے ہم نے میٹرک کی تیاری کرتے ہوئے کلاسز کے علاوہ الگ سے بھی ان سے کچھ عربی کے کچھ مضامین پڑھے ہم نے، جو کہ بڑے مفید تھے، اور آج تک ہمیں اس سے فائدہ ہو رہا ہے. اسی طرح سے بہت ہی زیادہ جو اس معاملے میں جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ ہمیں بہت سارے اساتذہ سے کچھ اوقات میں بہت فائدہ ہوا، عمومی فائدہ تو سب سے ہوا، وہ ہے شیخ مفتی عبدالحنان زاہد حافظہ اللہ. اللہ تعالیٰ ان کو ہر طرح سے عافیت اور شفا عطا فرمائے. پچھلے دنوں کی کمر کا کوئی مسئلہ تھا، اور اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے، خیر والی، ایمان اور صحت سلامتی والی. ان سے ہم نے ترمذی پڑھی اور بہت کچھ ان سے سیکھا. ہوا آپ سب اس طرح سے کہ ایک وقت آیا کہ میں نے ارادہ کر لیا کہ جامعہ چھوڑ دوں اور کوئی کام کروں، کچھ حالات کی وجہ سے. تو میں نے اپنی کتابیں بھی جمع کروانے کا ارادہ کر لیا، یا کروا دی یا جمع کروانے کا ارادہ کر لیا. تو ایک ہفتہ تقریباً یا اس کے قریب میں کلاس میں نہیں گیا. تو مجھے میرے دوستوں نے کہا کہ آپ کو مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ مجھ سے ایک مرتبہ مل لیں. ان کا ماشاء اللہ اس وقت روب تھا کہ ہم ملاقات ان سے ہوتی تھی، بہت شفیق اساتذہ میں سے تھے. کسی بھی بات کی وضاحت کرنا، ایک سے زیادہ مرتبہ کرنا، بہت اچھی طرح سے کرتے تھے. بہت ساری نصیحتوں نے ہمیں بہت فائدہ ان کے دیا، آج تک مجھے وہ یاد ہے. لیکن یہ جو معاملہ جب ان کو یہ پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ وہ مجھ سے ملیں. پھر میں ان سے ملنے کے لیے گیا تو اللہ نے ان کی اس وقت کی باتوں کی وجہ سے اللہ نے مجھے استقامت دی، ورنہ میں بالکل چھوڑنے کا ارادہ کر چکا تھا، یعنی چھوڑ چکا تھا میں. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ ایک نیا جذبہ دیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ اس شوق کو بڑھایا ہی بڑھایا. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اللہ تعالیٰ ہمارے والد محترم کو بھی لمبی زندگی عطا فرمائے، ایمان صحت والی. ان کو جب یہ پتہ چلا تو انہوں نے ایک بات مجھے کہی تھی، ان کو پتہ نہیں بھی یاد ہو نہ یاد ہو، لیکن مجھے بڑی اچھی طرح سے یاد ہے. تو انہوں نے کہا تھا کہ بیٹا، حالات جیسے بھی ہوں اور کچھ بھی ہو دنیا سے، اگر میں چلا بھی جاؤں تو تم نے پڑھائی نہیں چھوڑنی، اس کو پورا کرنا. تو پھر یہ چیزیں مل کے الحمدللہ بہت اللہ نے تقویت دی. پھر ان میں ہمارے استادوں میں شیخ پروفیسر یاسین ظفر صاحب بھی ہیں. تو وہ ویسے تو مینجمنٹ ان کا کام تھا، اور کیا بہترین مینیجر اور کیا بہترین وہ منتظم ہیں ماشاءاللہ. تو سبق کے معاملے میں بھی، حالانکہ جو ایڈمنسٹریٹو معاملات میں ہوتا ہے تو ان کا ٹیچنگ کا جو اسپیکٹ ہوتا ہے وہ تھوڑا سا ویک رہ جاتا ہے عام طور پر، لیکن ان کی ٹیچنگ کا انداز ایسا تھا کہ ہم طلبہ انتظار کرتے تھے. اور پڑھاتے کیا تھے؟ سب سے خشک مضمون، تاریخ، ہسٹری. لیکن انہوں نے ایسے ہمیں پڑھایا کہ آج تک مجھے ابھی تک یہ 1998-97 میں غالباً ہم نے ان سے وہ پڑھا، اور اس میں انہوں نے ہمیں اندلس کا تاریخ وہ ہمیں پڑھائی. آج تک ہمارے ذہنوں میں اندلس کی باقاعدہ تصاویر موجود ہیں. اور ان کا انداز سے ایک بات تھی، وہ بھی یہ، اس کو میں نے دہرائے ریپیٹ نہیں کیا، یعنی ان کا انداز ایسا تھا کہ آج تک باتیں نہیں بھولی. ان میں سے یہ تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ دیکھو آپ لوگ تاریخ کو نا 3 پوائنٹس پر گن سکتے ہو. آپ کو اگر آپ نے ہسٹری کو ڈی کوڈ کرنا ہے نا، سمجھنا ہے، 3 چیزیں ذہن میں رکھو. سب سے پہلی چیز یہ کہ اسباب، دوسرے نمبر پر اسباب کی بنیاد پر انسیڈنٹس ہوتے ہیں، ریزنز، اور ریزنز کی بنیاد پر انسیڈنٹس، واقعات، حوادث، اور وہ واقعات اور حوادث جو ہیں وہ آئندہ کسی اور چیز کے اسباب بنتے ہیں. یہ 3 چیزیں انہوں نے ہمیں بتائیں. اور اس کے ساتھ پھر جو تاریخ ہمارے لیے سہل ہوئی، اور جتنا ہم نے اس سے استفادہ کیا، بہت زیادہ ہم نے پھر اس سے الحمدللہ فائدہ کیا. کہ یہی سبب ہے کہ آج اتنے سال ہو چکے ہیں، کوئی تقریباً کوئی 24-25 سال، تو ان کی باتیں یا ان کا وہ کم از کم تاریخ اندلس ہمارے ذہنوں میں ابھی تک نقش ہے. اور ابھی تک یہ جو چیزیں جو وہ انگلیوں پہ جن طرح سے وہ گنتے تھے، یہ ابھی تک نقش ہے. تو اس طرح سے
بہت سارے اساتذہ سے تزکیہ نفس سیکھا، خاص طور پہ شیخ صاحب مسعود عالم صاحب، حافظ مسعود عالم صاحب، ان کے تزکیہ نفس پر بہت ہی افیکٹو دروس ہوتے تھے، اور آج تک وہاں ہوتے ہوئے بھی ان سے ہم نے بہت سیکھا اس معاملے میں. اور حدیث کا شغف، اس پر عمل، اس کا حفظ، یہ ہم نے حافظ شیخ صاحب سے سیکھا. ان کا ادارہ بھی اسی پر تھا، خود بھی ماشاءاللہ حفاظ حدیث میں سے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو لمبی عمر کے ساتھ سلامت رکھے. تو یہ اس طرح سے ماشاءاللہ مختلف جو اساتذہ تھے ان سے یہ مطلب یہ بھی ایک لمبی ایک چیز ہے کہ ان اساتذہ سے کیا کیا وہ چیزیں ہوئی. تو یہ چند ایک چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. کچھ ہمارے مکہ کے اساتذہ تھے، ان سے بھی الحمدللہ کچھ چیزیں سیکھی. تو یہ بتائیں کچھ مطلب آپ ہمارے نوجوانوں کو کوئی نصیحت کرنا چاہیں، یا آپ اپنی زندگی کے حوالے سے، جیسے ہوتا ہے انسان کے بعض اوقات ایک خواہش ہے، حسرت ہے کہ یار یہ کام اللہ مجھ سے لے لے، یا یہ کام میں کروں گا اگر مجھے کچھ وسائل مل گئے تو، یا میں یہ کرنا چاہتا ہوں. کچھ تو انسان کر رہا ہوتا ہے نا. جی. ایک وہ جسے ہم کہتے ہیں جی ہمارے خواب ہیں، ہوں. شاید کبھی وقت ملے تو ایسا کوئی خواب کبھی دیکھتے ہوں. ڈاکٹر صاحب اس میں کچھ چیزیں ہیں جو واقعی یہ ہے کہ اس بات پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ بات میں نے اپنے ایک بھائی سے سیکھی اور انہوں نے مجھ سے سیکھی. وہ اس طرح ہوا کہ کوئٹہ میں ایک جمعہ تھا. جمعے کا موضوع یہ تھا کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. تو اس پر جمعہ تھا کہ تب تک مومن نہیں ہو جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کرو جو خود اپنے لیے پسند کرتے ہو. تو اس میں موضوع یہ تھا کہ دین ہمارا پسندیدہ ہے کہ نہیں، اور سب سے بڑھ کر ہمیں دین پسندیدہ ہونا چاہیے. کیوں؟ اللہ نے اس کو ہمارے لیے پسند کیا، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. جب دین ہماری سب سے پسندیدہ چیز ہے تو کیا کبھی ہم نے اپنے بھائیوں کے لیے بھی اس کو پسند کیا؟ یعنی کبھی ہم نے دوستوں کو بھی اس کی دعوت دی ہے؟ کبھی ان کو بتایا ہو کہ یار یہ دین بھی کوئی عمل کی چیز ہے؟ یہاں تک کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں ڈاکٹر صاحب، دینی اداروں میں دینی لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہیں لیکن دین کی سمجھ بھی نہیں ہے، شعور بھی نہیں ہے، عمل بھی نہیں ہے. یہ بڑی خطرناک بات ہے. تو وہ جب میں جمعہ وہ پڑھایا نا تو شام کو ایک بھائی ہمارے آئے، تیمور بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بہت خیر اور برکت پر ترقی دے. ماشاءاللہ ترقی پر ہیں، وہ علم میں بھی آگے ہیں، الہدا میں آج کل ہیں اسلام آباد میں. تو وہ عصر کے بعد میرے پاس آ گئے اور ساتھ ان کے ایک دوست تھے. کہتے ہیں شیخ صاحب آپ نے آج جمعہ بیان کیا تھا، جمعے میں ان کو میں لے آیا ہوں، ان کو میں بتا کے نہیں لایا ہوں، شاید پھر نہ آتے. اب آپ کے پاس لے آیا ہوں، اب میری ذمہ داری ادا ہوگی. مجھے دین پسند ہے اور میں اپنے اس بھائی کے لیے جو میرا بڑا قریبی دوست ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ پسندیدہ چیز اس کو بھی نصیب ہو. آپ ان کو نصیحت کر دیں، یہ بھی اگر دین پر آ جائے کتنی اچھی بات ہے. تو ڈاکٹر صاحب پہلی نصیحت یا پہلی چیز یہ ہے کہ ہمارے مختلف سٹیٹس ہوتے ہیں. ایک ہی وقت میں کوئی 12-14 ہمارے سٹیٹس ہیں. میں ایک باپ بھی ہوں، میں ایک خاوند بھی ہوں، میں ایک بیٹا بھی ہوں، میں ایک ہمسایہ بھی ہوں، میں ایک ٹیچر بھی ہوں، میں ایک اسٹوڈنٹ بھی ہوں. ان سب کے ساتھ ساتھ میں ایک مسلم امہ کا فرد بھی ہوں. ہمارے نوجوانوں کو ان کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اللہ کے لیے یہ شعور بھی اپنے اندر پیدا کرو کہ آپ مسلم امہ کا حصہ ہو. کم از کم آپ اس کو اپنا حصہ، مسلم امہ کا حصہ اپنے آپ کو تصور تو کرو. کم از کم اس پر کبھی سوچو تو صحیح بیٹھ کر کہ یار مسلم امہ کا میں ایک فرد ہوں، اس کی ایک ذمہ داری ہے. اگر آپ بیٹے ہیں، بیٹے ہونے کے اعتبار سے آپ پر ذمہ داریاں ہیں، بیٹی ہونے کے اعتبار سے ذمہ داریاں ہیں، آپ اگر جاب کرتے ہیں اس کے اعتبار سے ذمہ داریاں ہیں. اللہ اکبر، کیا امت مسلمہ کا فرد ہونے کے اعتبار سے کوئی ذمہ داری نہیں؟ یہ وہ چیز ہے، یہ وہ پوائنٹ ہے جس سے ہمارے نوجوان ڈسٹریکٹ ہوئے، اس پر ہم غور و فکر نہ کرنے کی وجہ سے، اور مسلمان ہوتے ہوئے وہ مسلم امہ سے بہت دور ہیں. یہاں تک کہ یہ فلسطین کا جو قضیہ ابھی جو معاملہ ایشو ہوا، بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مسئلہ کیا ہوا. بہت سارے لوگوں نے اس کو جانا ہی نہیں، جاننے کی کوشش بھی نہیں کی. کوئی فرق آیا ہو کسی ایکٹیویٹی پر، کسی کی نیند خراب ہوئی ہو، کسی نے کوئی دعا کے لیے کچھ وقت نکالا ہو، کسی نے کوئی کوشش کی ہو یار میں کیا کر سکتا ہوں، کچھ بھی نہیں ہے. سب کے سلسلے، سب کی ہیبٹ، سب کی عادات، سب کے بزنس اسی طرح سے چل رہے ہیں. یہ سبب یہ کہ ہم امت کا حصہ نہیں ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کیسے بنایا جب مدینہ میں آئے؟ مسلمان کی طرح کل بنیان، کبھی اس کو کجسد اذا اشتکا منہ عضو، کیسی عجیب و غریب احادیث ہے. تو سب سے پہلے تو یہ ہو، اور اسی پر کام ہمارا ہونا چاہیے. ہمارے جو دعوت کا کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو بھی یہ چاہیے کہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچائیں اور لوگوں کو اپنے ساتھ منسلک کریں.
مسجد کی حد تک وہ کام کر رہے ہیں یا جیسے بھی وہ کام کر رہے ہیں. یہ نہ ہو کہ 6 مہینے کے بعد ایک ایونٹ کروا دیا، کیا بات ہے، بڑی اچھی اس کی ایڈورٹائزمنٹ کی اور اس کے بعد پھر بڑا اچھا اس کو کوریج ملی اس پہ سوشل میڈیا پر اور بڑا کامیاب پروگرام ہو گیا. کیسے جی اتنے لوگ تھے. یہ کامیابی نہیں ہے. آپ لوگوں کے ساتھ وابستہ کتنے ہیں، تعلق کتنا ہے. ڈاکٹر صاحب ایک چیز میں غور کرتا ہوں اور اس چیز کا فقدان بہت زیادہ پاتا ہوں اپنی زندگی میں، لوگوں کی زندگیوں میں، خاص طور پر میں دینداروں سے کہہ رہا ہوں، وہ لوگ جو دین کا کام کرنے یا کروانے والے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نبوت سے پہلے والی وہ کیسی تھی؟ جو آپ کی خوبیاں پہلے تھی نبوت کے بعد وہ زیادہ ہوئی ہیں نا. پہلی خوبیوں میں سے کیا تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جب وحی نازل ہوئی اور بہت زیادہ گھبراہٹ کے ساتھ گھر آتے ہیں، سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ ان کو کیا کہتی ہیں؟ یہ میں کہتا ہوں کہ اللہ کرے کہ ہمارے سارے علماء کرام، ہمارے سارے دعوت دینے والے لوگ اس کو سیکھ لیں. سنا تو انہوں نے ہوا ہے، پڑھا بھی ہوا ہے، سیکھ لیں کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. تو سب نوجوانوں کو بھی سیکھ لینا چاہیے. تو انہوں نے کہا سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے، واللہ لن یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ آپ کو قطعا رسوا نہیں کریں گے. ابھی ان کو بھی معلوم نہیں ہے کہ یہ نبی ہیں، تو وہ انہوں نے پچھلا ان کا پاس سامنے رکھے، کیوں آپ کو اللہ رسوا نہیں کریں گے؟ انک تصل الرحم، انک لتصل الرحم وتصدق الحدیث وتکسب المعدوم وتحمل الکل وتعین علی نوائب الحق. اچھا اس میں ساری چیزیں لوگوں سے وابستہ ہیں. صلہ رحمی ہے تو کس سے وابستہ ہے؟ لوگوں سے. سچ بولنا کس سے وابستہ ہے؟ زیادہ تر لوگوں سے. اچھا تکسب المعدوم پر میں غور کرتا ہوں، میں کہتا ہوں یہ کیسی بات ہے. یعنی ایک بندے کے پاس کچھ نہیں ہے، آپ اس کو کما کر دیں یا آپ اس کی کوئی جاب کا بندوبست کر دیں یا آپ اس کو خود کوئی بندہ ایسا دنیا میں ہو کہ وہ کہتا ہے میں اس لیے جاب کر رہا ہوں کہ میں نے فلاں لوگوں کو کھلانا ہے جو واقعی مستحق ہے. اور پھر تعین علی نوائب الحق، حق بات پر کفار کا معاشرہ ہے، حق کی راہ میں جو بندہ مظلوم ہے اس کے ساتھ کھڑے ہو جانا، آپ یہ کام کیا کرتے. تحمل الکل میں جہاں پر یہ آتا ہے کہ کوئی بندہ کوئی بوجھ اٹھا رہا ہے، آپ ساتھ ہو کر بوجھ اٹھا دیں. اب ہم کوئی بندہ مسجد کا امام ہو یا کوئی اور وہ جا رہا ہو، لوگ بوجھ کوئی بندہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہو، ہم گاڑی پہ ہیں یا بائک پر ہیں، ہمارا حوصلہ نہیں ہوگا کہ ہم رکیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں تھے، یہ بوجھ بھی اٹھاتے تھے اور کسی پر قرض کا بوجھ آ گیا، کسی پر کوئی ایسی بات آ گئی، آپ اس کا بوجھ بھی اٹھاتے تھے. آپ خیال رکھا کرتے تھے لوگوں کا. اگر کسی امام کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ہماری مسجد میں آنے والے لوگوں کا کیا احوال ہے تو ان کو غور کرنا چاہیے کہ وہ کس کی اتباع میں امامت پر ہیں. یہ چیزیں جو ہے نا، یہ ہمارا ارادہ ہے کہ ہم ان چیزوں پر کام کریں، لوگوں میں یہ اویئرنیس بھی ہو اور اس پر کام کریں. اور آخری بات یہ ہے، باقی جو کرنے کے ارادے ہیں وہ آپ کو بتا دیے میں نے. آخری بات یہ ہے کہ ہر شخص اپنے حصے کا کام دین کے لیے ضرور کرے. اللہ نے ہر شخص کو صلاحیتیں دی ہیں، ہر شخص بہت خاص ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں ان میں وہ صلاحیتیں اللہ نے عطا کر رکھی ہیں ان کو کہ جو بڑے بڑے لوگوں میں، پڑھے لکھے لوگوں میں نہیں. ہر شخص کو یہ چاہیے کہ اللہ آپ سے یہ چاہتے ہیں کہ آپ دین اللہ کے لیے خرچ کرو. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. ڈاکٹر صاحب آپ جانتے ہیں کہ اس کی تفسیر کیا؟ صرف مال خرچ کرنے کا تو اللہ تعالیٰ نے ڈیمانڈ ہی قرآن میں زیادہ مرتبہ نہیں کی ہے، لیکن جب مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اس طرح کی آیات آتی ہیں تو اللہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے جو تمہیں دیا وہ خرچ کرو. تو صرف مال و دولت تو اللہ نے نہیں دیا، اللہ نے ہمیں صلاحیتیں عطا کی ہیں، اللہ نے ہمیں ایک سٹیٹس عطا کیا ہے. اگر گاڑی ہمارے پاس ہے، گھر ہے، تو ہم سب چیزیں یہ ہمیں خرچ کرنی چاہیے. تو یہ ہر بندہ، ہر نوجوان وہ اپنے حصے کے کچھ تو امت کے لیے کرو نا یار، کچھ تو کرو. کیا وہ قیامت کے دن یہ کہہ سکو اللہ تعالیٰ کو کہ یا اللہ مسلمان تھے تو یہ تو کیا نہ کچھ، یا اور کچھ نہیں ہوتا تو کم از کم دیندار لوگ جو دعوت کا کام کرنے والے ہیں ان کی مخالفت تو نہ کرو. تو یہ چند انسان نے چیزیں، مطلب مرنا ہے کچھ کر کے مرے ہیں. ہاں جی کچھ کر کے مرے. یہ تو مطلب زندگی میں تو اختیار نہیں تھا، اس کے بعد اللہ نے کوئی محدود سے اختیار دیا تو کچھ تو کرو نا. ہمارے افسر صاحب ایک شعر سنا کرتے تھے، اچھا عبدالسلام صاحب، ان کا شعروں کا بھی بڑا شغف ہے. جو ٹرکوں کے پیچھے دورے طالب علمی کے اشعار وہ یاد کر لیتے تھے اچھا اور پھر ان کو کہتے تھے میں بہت سارے شعروں کو نا مسلمان بناتا ہوں، اچھا اچھا ان کو سیدھا کرتے تھے. تو ایک وہ شعر سنایا کرتے تھے، فارغ نہ باش کچھ کیا کر، بخیے ادیڑ ادیڑ کر ہی سی لیا کر. فارغ نہ بیٹھو، فراغت بڑی ہلاکت ہے. کپڑے کے وہ بخیے ادیڑو، سلائیاں ادیڑو، پھر سی لو، پھر ادیڑو، پھر سی لو. تو کچھ نہ کچھ کرتے رہنا چاہیے. جیسے آپ نے کہا کچھ کر کے وہ مرو. جزاکم اللہ شیخ صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کی دینی اور دعوتی خدمات کو قبول فرمائے، آمین. اور آپ کا آنا بہت اچھا لگا. ناظرین، یہ تھے ہمارے شیخ عبدالجبار بلال صاحب.
تو ان کی اچھی اچھی باتیں ہم نے سنی. انشاءاللہ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم پھر آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں اپنے ایک نئے مہمان کے ساتھ. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.